السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ألفت بین قلوبہم ولکن اللہ ألف بینہم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج اگر ہم پوری دنیا میں عام طور سے اور اپنے سماج اور سوسائٹی کو خاص طور سے اگر دیکھیں تو ایک چیز بڑی کامن نظر آئے گی۔ ہر جگہ آپس میں بڑی کھینچاتانی، پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بن رہی، باپ اور بیٹے کا رشتہ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، دلوں کے اندر محبت نہیں، ایک دوسرے کی الفت نہیں۔ کیا وجہ ہے اور کیا ایسا کیا جائے کہ یہ جو دوریاں ہیں، یہ جو دلوں میں دراریں پڑی ہیں، یہ ختم ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 62 اور 63، 62 اور 63 میں فرمایا، اپنے نبی کو خطاب کرتے، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، بِنَصْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے آپ کا سپورٹ کیا، آپ کو طاقت عطا فرمائی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام کے ذریعے جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سپورٹ کیا، آپ کی مدد کی۔ اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی۔
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کے صحابہ کے ذریعے ہم نے آپ کا سپورٹ کیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے مومنوں کے بیچ میں، ایمان والوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی، ایک دوسرے کی الفت ڈال دی. اے میرے نبی، آپ کے آنے کے پہلے یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے سے معمولی باتوں پہ لڑا کرتے تھے. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو ملا دیا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے میرے رسول، اگر آپ دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے، روئے زمین کے اوپر جتنی دولت ہے، جتنے خزانے، اگر وہ سارے خزانے آپ لوٹا دیتے، خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو ملا نہیں سکتے تھے. یہ بہت خاص بات بتائی اللہ تعالیٰ نے شاید. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو اے میرے رسول دلوں کو ملانا یہ آپ کے بس کی بھی بات نہیں تھی. ولکن اللہ الف بینہم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان کے دلوں کو ملایا ہے، جس نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی. اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم. پہلی بات یہ معلوم ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف ہے اور دل کا ایک دوسرے سے ملنا یہ ایک طرف ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. انسان کے پاس دولت ہے، خزانے ہیں، پراپرٹی ہے، کاروبار کس کام کا؟ باپ سے نہیں بول رہا ہے، ماں سے بات چیت بند ہے، بھائی سے جھگڑے ہیں، پڑوسی سے مقدمے بازیاں ہیں. ایک انسان غریب ہے، کمزور ہے، مالی اعتبار سے فائنینشیلی کمزور ہے، لیکن اس کے تعلقات سب سے اچھے، اس کے کسی سے جھگڑے ٹنٹے نہیں، اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، اس کے لیے کسی کے دل میں نفرت نہیں. یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور دوسری بات یہ معلوم کہ دلوں میں الفت پیدا کرنا یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہوتا ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں دلوں کو ملانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی اور حدیث صحیح ہے. حرم علی النار کل سہل لین قریب من الناس. اللہ کے نبی فرما رہے کہ جہنم کے اوپر حرام ہے، ایسے لوگ جہنم میں نہیں جا سکتے، جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہے. کون لوگ؟ فرمایا کل سہل، جس کے اندر نرمی پائی جائے، جس کے اندر نرمی پائی جائے، لین، جس کے اخلاق کے اندر، جس کی آواز کے اندر، جس کی بات چیت کے اندر ملائمیت پائی جائے، نرمی پائی جائے، سافٹنس پائی جائے، جو بہت کٹھور نہ ہو، بہت سخت نہ ہو، بہت تند مزاج نہ ہو، قریب من الناس، اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا. تین چیزیں بتائی اللہ کے. ایک تو انسان نرم، اور دوسرے اس کا اخلاق اچھا ہو، اور تیسرے لوگوں سے گھل مل کر رہنے والا. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آدمی کٹ جائے سب سے. اسلام ہمیں تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ گوریا نشین بن جائیں، کٹیا میں چلے جائیں، پہاڑ پہ چلے جائیں، کہ یہ سب جھگڑے، یہ ٹنٹے، ان سے ہم دور رہیں. نہیں، آپ کو رہنا اسی سوسائٹی میں، اسی سماج میں رہنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، تعلقات بھی نبھانے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہے، فیملی کی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہے، اور ان سب کے بیچ میں رہ کے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. تو جہنم حرام ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی کی سید ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا،
جن کے اندر ایمان پیدا ہو جائے اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا، وہ لوگوں کے محبوب بن جائیں گے، لوگ ان کو چاہنے لگیں گے، ایمان والے بن جائیں، نیک عمل کرنے والے بن جائیں. کوئی انسان اگر لوگوں کے بیچ میں محبوب ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا. محبت کرنے والے تو فلم اسٹاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، کرکٹروں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن انسان کے اخلاق کی بنیاد پر، اس کے عمل کی بنیاد پر، اس کے کیریکٹر کی بنیاد پر، اس کے کسی اچھے صفت کی بنیاد پر اگر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یونادی جبریل، تو جبریل کو پکارتا ہے، اے جبریل ان اللہ قد احب فلانا، اے جبریل تیرا رب، تیرا پروردگار فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر. بخاری کے الفاظ ہے، جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کے بیچ میں جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، ان اللہ قد احب فلانا فاحبوه، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مقبول بنا دیتا ہے، لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کو عزت دینے لگتے ہیں. یعنی گویا کہ لوگوں کے بیچ میں انسان اگر محبوب ہے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے. تو آج کی ہماری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں لوگوں کا محبوب بنائیں، یا یوں کہہ لیجئے وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم لوگوں کا دل جیت لیں، لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیں، لوگوں کے محبوب بن جائیں، پھر یہ بن جائیں لوگ ہمیں عزت دیں، ہم سے محبت کریں، ان کے دلوں میں ہماری قدر پیدا ہو جائے. وہ کون سے نسخے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، آج ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں. سب سے پہلی چیز، لوگوں کے دل میں جگہ پانے کا سب سے پہلا نسخہ، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، اچھائی کریں، بولیں، بات کریں، اس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے سلام سے بھی لوگ سمجھیں کہ یہ سلام کر رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی غرض ہے، کوئی مطلب. بے غرض بن جاؤ، بے لوث بن جاؤ، بے رغبت بن جاؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو لوگ آپ کی شکل دیکھ کے سمجھ جائیں لگ رہا ہے کہ کوئی کام ہے اس میں. ایسے نہ بنو، خود غرض نہ بنو، بے غرض بن جاؤ. آئیے ایک حدیث سے اس بات کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے، کتنا پیارا سوال کرتے ہیں. صحابہ کرام کے سوال پر بھی اگر ہم غور کریں، صحابہ کرام چن چن کے ایسی چیزوں کا سوال کرتے تھے کہ جس سے ان کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ چھوڑا. کہا اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس. اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ عمل کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. اللہ، کیا سوال ہے. یعنی میرے دونوں ہاتھ میں لڈو آ جائے. اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں وہ عمل کروں تو لوگ بھی مجھ کو چاہنے لگے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی مجھ کو نصیب ہو جائے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کے پیچھے بھاگنا بند کر دو،
دنیا میں رہو، دنیا میں زندگی گزارو، لیکن آخرت کی تیاری کرو، اپنے دل کو آخرت کے ساتھ جوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ دنیا نہ کمائیں، کاروبار نہ کریں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہ ہو، سب کچھ کریں مگر دنیا کو اپنا ٹارگٹ نہ بنائیں، دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، آخرت کو اپنا مقصد بنائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زہد فی دنیا، تم دنیا سے دلچسپی لینا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے اندر انٹرسٹ لینا چھوڑ دو، دنیا میں رہو لیکن مسافر کی طرح، دنیا میں رہو لیکن اجنبی کی طرح، دنیا میں رہو جیسے اللہ کے نبی رہا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے رہتے تھے، ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹا کرتے ہیں، آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول دنیا کے بادشاہ تو اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہتے ہیں اور آپ اتنے معمولی سے بستر پہ لیٹا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ منظر ہم دیکھ نہیں سکتے، لو اتخذنا لک وطاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے ہم آپ کے لیے بچھونے کا انتظام کر دیں، گدے کا انتظام کر دیں، بہترین بستر کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں نہیں اے میرے صحابہ مجھے نرم و نازک بستروں کی ضرورت نہیں ہے، مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ما انا الا کراکب، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، استظل تحت الشجرۃ، جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، وہ پیڑ وہ درخت اس کی منزل نہیں ہے، وہ وقتی آرام کرنے کی جگہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی منزل نہیں ہے، میں دنیا میں اس مسافر کی طرح آیا۔ دنیا ہمارے لیے ہماری منزل نہیں ہونی چاہیے، ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہمارے ٹارگٹ جنت ہے، ہم جنت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں، دنیا سے بے رغبت ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، اور لوگ کیسے محبت کریں گے؟ فرمایا وَاذْهَدْ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور اے میرے صحابی تم لوگوں کے مال و دولت سے لالچ کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے پیسے، لوگوں کی دولت، لوگوں کے کھانے پینے کے پیچھے بھاگنا بند کر دو، لوگوں کے مال و دولت سے، لوگوں کے سامان سے تم بے نیاز ہو جاؤ، لوگ محبت کرنے لگیں گے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان اپنے دوستوں کو بھی پرکھتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، دیکھیں یہ ہمارے برے ٹائم میں ہمارے کام آتا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ دعوت میں بلاتا ہوں تو آتا ہے، کسی فنکشن میں بلاتا ہوں تو آتا ہے، کبھی کوئی کام پڑا، کوئی ضرورت پڑی تو ہمیشہ اس سے انکار کیا، ایسے دوست کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ لوگ لالچی لوگوں کو پسند نہیں کرتے، لوگ مطلبی لوگوں کو پسند نہیں کرتے، لوگ خود غرض لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ہاں جو بے غرض ہو، بے لوث ہو، جو واقعی میں وقت پر ہمارے کام آئے، جو ہم سے ملے تو ملنے کے پیچھے کوئی مفاد نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، ایسے انسان سے لوگ محبت کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی نے نسخہ بتایا کہ وَاذْهَدْ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے مال و دولت پر نظریں گڑانا بند کر دو، بے نیاز ہو جاؤ، بے غرض ہو جاؤ، لوگ بھی تم سے محبت کریں۔ تو یہ پہلا نسخہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، لوگوں کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے، تو آپ بے غرض بن جائیے، مطلب پرستی اپنے دل سے نکال دیجیے۔ امام حسن بصری کا نام آپ نے سنا ہو، بہت بڑے امام گزرے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ بصرہ، ایک چھوٹا سا شہر ہے بصرہ کے رہنے والے تھے۔ بصرہ کے اندر ایک دیہاتی آئے، دیہاتی نے بصرہ والوں سے پوچھا یہاں کے سردار کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا امام حسن بصری۔ کہا کہ ارے امام ہیں اور لوگوں کے سردار ہیں، لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، آخر کیا خاص بات ہے ان کے اندر؟ کہا کہ احتاج الناس الی علم، لوگوں کو ان کے علم کی ضرورت پڑتی ہے، وہو استغنى عن دنیا، لیکن حسن بصری کو لوگوں کی دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی۔
وہ کبھی لوگوں کے دروازے پہ مال کی طلب میں، پیسے کی طلب میں، لالچ میں نہیں جاتے. لوگ چل کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. وہ کبھی دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے در پہ نہیں گئے. یہی وہ چیز ہے جس نے بصرہ کے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا اور سب کے دلوں پہ راج کر لیا. تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی، خود غرضی اپنے اندر سے نکالے ہیں. ہمارا اگر یہ مزاج ہے کہ ہم کسی کو سلام بھی کریں تو سلام کے پیچھے مقصد ہے، ملے تو ملاقات کے پیچھے بھی مقصد ہے، مسافہ کرے تو اس کے پیچھے بھی کوئی غرض ہے، اللہ کی قسم لوگ وقتی طور پہ مسکرا کے ہم سے ملیں گے، پیٹھ کے پیچھے ہماری برائی کریں گے. انسان کے دل میں اگر جگہ بنانی ہے، بے غرض بنو، بے لوث بنو، ملو تو بے مفاد کے ملو، بغیر مقصد کے ملو، محبت اور تعلقات بناؤ. دوسری چیز، ہماری شریعت نے بڑا اچھا ایک نسخہ بتایا ہمیں لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کا. سلام. سلام آپ غور کریں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا کتنا بہترین طریقہ. آپ عمرہ کرنے گئے سعودی عرب، حج کرنے گئے آپ مکہ مدینہ، وہاں آپ کو کوئی حاجی ملا، وہ گورا ہے کہ کالا ہے، امریکن ہے کہ انڈین ہے، کہاں کا ہے، کون سی بھاشا ہے، کون سی لینگویج ہے. آپ کا اس کے ساتھ کمیونیکیشن جوڑنے کا سب سے آسان طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلام ہے جو آپ کو اس سے جوڑ دیتا ہے. بھاشائیں الگ ہیں، لینگویجز الگ ہیں، بولیاں الگ ہیں، رنگ الگ ہے، مزاج الگ ہے، کلچر الگ ہے، لیکن سلام نے آپ کو جوڑ دیا. یہ سلام کے اندر خاص بات. اچھا، سلام کے مطلب پر بھی غور کرو. جب آپ کسی مسلمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کو جب آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ آپ کا کٹر دشمن بھی اگر ہے اور آپ سلام کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے اس کٹر دشمن کے لیے بھی آپ نے سلامتی کی دعا کر دی. آپ نے اس کے حق میں دعا کر دی کہ تیرے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تیرے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہو. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. اے صحابہ، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تمہارے دل میں ایمان پیدا نہ ہو جائے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا نہ ہو جائے تم ایمان والے نہیں بن سکتے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو تمہارے بیچ میں محبت پیدا ہو جائے گی، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. افشوا السلام بینکم. اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم ایک دوسرے کے بیچ میں سلام کو بڑھاوا دو. بڑا افسوس ہوتا ہے جب آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام کے معاملے میں بھی ہم بڑے کنجوس ہیں. ہمارے تعلقات کا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری جماعت کا ہے، ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہمارا کاروباری ریلیشن، ہم سلام کرتے ہیں. باقی کوئی چاہے دیکھنے میں کتنا سچا پکا مسلمان لگے، ہم جلدی سلام نہیں کرتے. سلام کرنے میں آپ کا نقصان نہیں ہے میرے بھائی. ذرا سا آپ نے زبان ہلایا، آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں کچھ نیکیاں ہی بڑھ گئی، سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہو گئی آپ کی. سلام کو بڑھاوا دو، سلام کو خاص مت کرو. خاص لوگوں کو سلام کرنا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سلام خاص لوگوں کو کیا جائے گا. تسلیم الخاصہ، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو اپنے بیچ میں بڑھاؤ، سلام کو بڑھاوا دو، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو. تیسرا نسخہ لوگوں کا دل جیتنے کی تیسری ترکیب، تیسرا طریقہ، جب کسی سے ملو، ملاقات ہو تو مسکرا کے ملو، کھندا پیشانی سے ملو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ملنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ سامنے والا سمجھے وہ تو بہت متکبر ہے، بڑا گھمنڈی ہے، اسے بڑا اپنے پیسے پر، اپنے عزت پر، اپنے نام پر، اپنی شہرت پر بڑا غرور ہے. آپ کے ملنے کا انداز مسکراہٹ پر ہو،
کہتے ہیں مسکرانے پہ ٹیکس نہیں لگتا ہے، اور میں کہتا ہوں مسکرانے پہ ٹیکس تو چھوڑو، مسکرانے پہ نیکی ملتی ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر یا معمولی مت سمجھو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اگر تم مسکرا کے اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہو، تم خندہ پیشانی سے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بھی تم حقیر مت سمجھو۔ مسکرا کے ملیے لوگوں سے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اس نصیحت میں ایک نصیحت یہ بھی کی وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے جب تو لوگوں سے ملا کر تو گال پھلا کے نہ ملا کر، تو غرور اور گھمنڈ کے انداز میں نہ ملا کر، وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تیرے چہرے پر 12 نہ بج رہے ہوں، تیرے ماتھے پہ سلوٹے نہ ہوں، تو مسکرا کے خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملا کر، مسکرا کے ملیے۔ مسکرانا، لوگوں سے ملاقات کے ٹائم مسکرا کے ملنا، یہ بھی انسان کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی قدر پیدا کرتا ہے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ کرتا ہے، اور کیا چاہیے۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ نمبر 4، لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے ملاقات کے لیے جائیں، اپنے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے، اور مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا۔ آج ایسا ہوتا ہے کیا؟ آج تو سونار پورا سے مالتی باغ بھی بغیر مطلب کے کوئی نہیں جاتا، ایک محلے سے دوسرے محلے کوئی بغیر کام کے نہیں جاتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارا بزی شیڈیول ہے، ہماری بزی لائف ہے، ہمارے زندگی کا بدلتا معیار ہے، لیکن اللہ کے لیے ملنا، کسی کو وزٹ کرنا، کسی سے ملاقات کرنا اللہ کے لیے، یہ بھی اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرنے کی ترتیب۔ ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے گیا۔ اب یہاں بھائی سے مراد وہ سگا بھائی نہیں ہے، ایمان والا بھائی ہے، اپنے کسی ساتھی سے، ایمان والے بھائی سے ملنے کے لیے گیا۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے پوچھا اینا ترید، کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا اريد اخا لي في هذه القرية، میں اس گاؤں میں جا رہا ہوں، میں اس محلے میں، اس بستی میں جا رہا ہوں، میرا ایک بھائی رہتا ہے، میرا ایک دوست رہتا ہے، میرا ایک ساتھی رہتا ہے۔ فرشتہ سوال کرتا ہے هل لك عليه من نعمة تربها، کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، کوئی بھلائی کی ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے نہیں، غیر انی احببته فی اللہ عز وجل، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ میرا اسلامی بھائی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ جواب دیتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے لیے ملنا آج ہماری سوسائٹی میں تصور نہیں کیا جا سکتا، خاص طور سے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، آپ بامبے چلے جائیں، دلی چلے جائیں، جہاں فلیٹوں کا سسٹم ہے۔ ہمارے یہاں تو پھر بھی الحمدللہ لوگ کسی کا انتقال ہوتا ہے، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں۔ میٹرو سٹیز کا، بڑے بڑے شہروں کا تو یہ حال ہے کہ فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں، اور ایک فلیٹ میں رہنے والا، ایک کمرے میں رہنے والا اپنے بازو والے کے حال سے بے خبر ہے، کون مرا، کون پیدا ہوا، کون آیا، کون گیا، سب کی اپنی الگ الگ دنیا ہے۔ اسلام ایسی زندگی ہمیں نہیں سکھاتا۔ اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے لوگوں سے ملا کریں۔ کبھی کبھی ہم اپنے بزی اور ٹائٹ شیڈیول میں ہم ایسا ٹائم بھی نکالیں کہ ایمان کی بنیاد پر، اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ہم کسی کے لیے ٹائم نکالیں۔ آج ہم اور آپ اس مسجد میں جمع ہوئے، اور یقیناً دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن مقصد یہی ہے کہ یہاں پر ایک
تقریر ہوگی، دینی بات ہوگی، قرآن و حدیث کی بات ہوگی، آپ اس لیے جمع ہوئے، اللہ ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ تو آج کے اس بزی ٹائٹ شیڈیول میں اگر انسان اللہ کے لیے کچھ وقت نکالتا ہے یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ چوتھا طریقہ ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا۔ نمبر 5، پانچواں طریقہ کیا ہے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کا؟ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کے ذریعے، اگر سماج میں عزت دی ہے تو اپنے سورس کے ذریعے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اپنے بولنے کے ذریعے، جس طریقے سے بھی ہو سکے آپ لوگوں کا بھلا کیجیے، لوگوں کے ساتھ احسان کیجیے، لوگوں کا کے کام آئیے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ لوگ اس کو بھولتے نہیں۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں خیر الناس عند اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ آپ فائدہ پہنچائیے، آپ کی ذات کے ذریعے لوگوں کا بھلا ہو۔ کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اگر آپ کر سکتے کرا دیجیے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے سورس کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے لوگوں کے کام آئیے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کی۔ یاد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غار حرا میں قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے کندھوں کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالتا ہے، رسالت کی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے اللہ کے نبی گھبرائے گھر آتے ہیں اور آپ گرمی کا موسم ہے لیکن آپ کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ آپ اپنی بیوی خدیجہ سے کہتے ہیں اے خدیجہ چادر لاؤ، کمبل لاؤ۔ حضرت خدیجہ کمبل لاتی ہیں، اللہ کے نبی کو کمبل اڑاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے خدیجہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل کو میرے پاس بھیجا، میرے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے اپنی جان کا، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ کتنا پیارا جواب دیتی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں حضرت خدیجہ کہتی ہیں کلا وما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو بیکار لوگوں کو کام دلا دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اے میرے نبی، اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، لوگوں کے کام آئی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں من بذل درہمہ، آدمی اگر پیسہ خرچ کرے، اپنی دولت خرچ کرے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ دل میں آپ سے محبت نہ کریں لیکن آپ اگر لوگوں کے اوپر اپنی دولت خرچ کریں گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو لوگ کبھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کا سپورٹ کریں گے، یہ خاص بات ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ان کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، بڑے انصاف والے، عدل والے خلیفہ۔ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں ملک شام کے گورنر تھے سعید بن عامر۔ تو عمر بن عبد العزیز نے سعید بن عامر سے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا تم ایسا خاص کرتے ہو کہ لوگ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت سعید بن عامر نے جواب دیا لأنی اعاونہم واواسیہم، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور لوگوں کے کام آتا ہوں، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آتا ہوں، مدد کرتا ہوں، یہی وہ چیز ہے جس نے لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا کی۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی کبھی آپ تحفے تحائف بھی لوگوں کو دیجیے، موقع مناسبت کے اعتبار سے تحفے تحائف بھی دیجیے،
اللہ کے نبی کی حدیث ہے تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے کو گفٹ دو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنی ذات کے ذریعے لوگوں کا فائدہ کیجیے۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، اگر آپ نے کہیں پر کوئی پیڑ لگا دیا اور اس پیڑ کے ذریعے، اس پودے کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پرندوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جانوروں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ پیڑ، وہ پودا بھی آپ کے حق میں صدقہ بنے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من زرع زرعا تأکل منہ الطیر، اگر آدمی کہیں کوئی پودا لگا دے، کوئی پیڑ لگا دے، اس میں پرندے کھاتے ہیں، اس میں جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، الا کان لہ بہ صدقہ، وہ پیڑ کو پودا بھی اس انسان کے لیے صدقہ بن جائے گا، قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے۔ تو یہ پانچواں طریقہ ہے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنا۔ نمبر 6، چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تعریف میں کنجوسی مت کریں۔ اگر واقعی میں کوئی تعریف کے لائق ہے اس کی تعریف کریں، تعریف کرنے میں آپ سنکوچ نہ کریں، کنجوسی نہ کریں۔ تعریف کرنے سے بھی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جھوٹی تعریف کریں، اگر واقعی میں کوئی تعریف کے لائق ہے تو آپ تعریف کریں۔ ہاں، اگر کسی کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے یہ گھمنڈی ہو جائے گا یا اپنے بارے میں زیادہ اڑنے لگے گا، اس کی تعریف آپ مت کیجیے۔ لیکن اگر کسی کے دینداری کے بارے میں آپ کو یقین ہے تو آپ اس کے منہ پر اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا، یہ وہ امام ہیں کہ جن کو تین خلفاء کے زمانے میں تین خلیفہ ایسے گزرے جنہوں نے ان کو کوڑے مروائے۔ امام احمد بن حنبل اللہ کے دین کے لیے تین خلیفہ کے ہاتھوں کمبل اپنے پیٹھ پر کوڑے کھاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کہتے ہیں عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ کہتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ابا کے ساتھ، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا کہ میں امام بشر بن حارث کے پاس بیٹھا تھا۔ بشر بن حارث اس زمانے کے بہت بڑے امام تھے۔ میں امام بشر بن حارث کے سامنے بیٹھا تھا اور آپ کی بات نکل گئی، احمد بن حنبل کی بات نکل گئی، تو امام بشر بن حارث نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو احمد بن حنبل پر، لا ينسى الله لاحمد صنيعه، اللہ تبارک و تعالی احمد بن حنبل کے کارنامے پر کبھی پانی نہیں کر سکتا۔ احمد بن حنبل نے وہ کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، کبھی پانی نہیں کر سکتا ہے۔ ثبت فثبتنا، احمد بن حنبل پہاڑ کی طرح جمع رہا اور اس کے جمے رہنے کی وجہ سے ہم جمے۔ سارے جتنے اس زمانے کے بادشاہ پیدا ہوئے، خلیفہ پیدا ہوئے، ان سب نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی پیٹھ پر کوڑے کھاتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کو میں اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ تو امام بشر بن حارث کہتے ہیں ثبت و ثبتنا، امام احمد بن حنبل جمے رہے تو ہم بھی جمے رہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہوتے۔ یہ اس آدمی نے کہا کہ بشر بن حارث نے اس طریقے سے آپ کی تعریف کی۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی تعریف سنی تو ان کا چہرہ چمکنے لگا، دمکنے لگا، ان کے چہرے سے خوشی ظاہر ہونے لگی۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ ابا جان، کہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ اتنا خوش ہو رہے ہیں، یہ بات مجھے نہیں ہضم ہو رہی ہے۔ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ کے منہ پر وہ آدمی تعریف کر رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ اے میرے بچے، انما ذکرت عند رجل من عباد اللہ الصالحین، اے میرے بچے میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اور وہ تعریف میری ذات کی نہیں کر رہا ہے، میری خوبصورتی کی نہیں کر رہا ہے، میرے کپڑے کی نہیں کر رہا ہے، میرے کیریکٹر کی نہیں کر رہا ہے، میرے کام کی کر رہا ہے۔
جو کام میں نے اللہ کے دین کے لیے کیا ہے میرے اس کام کی کر رہا ہے میرے بیٹے، اگر میں خوش ہو رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مومن اگر دوسرے مومن کی تعریف کرتا ہے اس کے کسی اچھے کام پر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تعریف کیجیے، لوگوں کے اچھے کاموں پر ان کی تعریف کیجیے، اس میں کنجوسی نہ کیجیے میرے بھائیوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جلدی ان کے منہ سے آپ کسی کی تعریف نہیں سنتے۔ ان کی مثال اس مکھی کی طرح ہوتی ہے جو میٹھی میٹھی چیزوں کو چھوڑ کے ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ ان کے پاس آپ جب بھی بیٹھیں گے فلاں بہت برا ہے، فلاں بہت برا ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، ان کی زبان پر آپ کبھی کسی کی تعریف نہیں سنیں گے۔ میرے بھائیوں، تنقید کرو، اعتراض کرو، کسی کے اندر کوئی نکتہ ہے تو نکتہ چینی کرو، مگر یہ کیا کہ نکتہ چینی اور اعتراض آپ کی پہچان بن جائے، آپ کی آئیڈینٹی بن جائے۔ آپ جب بھی زبان سے نکالے تو لوگوں پر تنقید ہی نکالے، لوگوں پر اعتراض ہی نکالے، یہ ایک مومن کی شان نہیں۔ تعریف بھی کریں، کوئی تعریف کے لائق ہے تعریف بھی کرے۔ تو تعریف کرنا، لوگوں کے اچھے کاموں پر تعریف کرنے سے بھی ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، دل جیتنے کا 7واں طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ شکریہ ادا کریں، شکریہ ادا کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، بڑے غور سے سنیے گا کہ میں کون حضرت حسن کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ کے رسول کے نواسے تھے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا تعلق قبیلے قریش سے تھا اور ایک بیوی کا تعلق قبیلے بنو جاف سے تھا۔ ایک قرشی تھی، ایک جافی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے دونوں بیویوں کو طلاق دے دی، لیکن آج والی طلاق نہیں دی، طلاق طلاق طلاق، انہوں نے ایک طلاق دی، طلاق رجعی، ایک طلاق دی۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں بیویوں کے پاس سامان بھجوایا، تحفے کے طور پر سامان بھجوایا، اور جس سے سامان بھجوایا تھا اسے کہا تو مجھے آ کے رپورٹ دینا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں جب یہ سامان پہنچا تو اس نے کیا کہا۔ اب جو قریش قبیلے والی بیوی تھی اس کے بعد جب سامان پہنچا، گفٹ پہنچا اور پتہ لگا کہ میرے شوہر حضرت حسن نے بھیجا ہے، تو وہ عورت کہتی ہے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ان کا شکریہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، میرے شوہر کو جزائے خیر دے، انہوں نے تحفہ بھیجا۔ لیکن جب وہ سامان لے کے دوسری والی بیوی کے پاس پہنچا جو قبیلے بنو جاف سے جس کا تعلق تھا، تو جب اس عورت کے پاس سامان لے کے پہنچا وہ آدمی، تو وہ عورت کہتی ہے متاع قلیل من حبیب مفارق، ارے انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، یہ حقیر سا سامان ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ سامان، کاش کہ وہ مجھ سے رجوع کر لیتے، میں ان کی بیوی بن کے رہتی، انہوں نے مجھے طلاق دی۔ امام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بیویوں کا جواب سنا، اور جو دوسری والی بیوی کا جواب تھا وہ دل کو چھو گیا کہ کم سے کم اس کے دل میں میری اتنی قدر ہے، اتنی عزت ہے کہ میں نے سامان بھجوایا، تحفہ بھجوایا، تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ سامان، یہ تحفہ میرے شوہر کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، کاش میرے شوہر مجھ سے رجوع کر لیں، اور حضرت حسن نے اس عورت سے رجوع کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان اس انسان کی قدر کرتا ہے جو اس کے احسان کو احسان سمجھے، احسان فراموش کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آپ احسان فراموش مت بنیں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی ہے، ضرورت پڑنے پر آپ کے کام آیا ہے، آپ کی پیسے سے مدد کی ہے، کاروبار میں آپ کو اسٹینڈ کرنے میں سپورٹ کیا ہے، آپ کا گھر بنانے میں آپ کا سپورٹ کیا ہے، آپ کے لڑکے کی شادی میں آپ کا سپورٹ کیا، کسی بھی کام میں آپ اس انسان کی اس احسان کو احسان سمجھیے، اور جہاں تک ممکن ہو اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ شکریہ ادا کرنے کا ایک مطلب تو یہ کہ زبان سے شکریہ ادا کیجیے، اور دوسرا مطلب یہ کہ جہاں آپ اس کے کام آ سکے کام آئیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ 7 چیزیں ہو گئی، 5 چیزیں اور بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ نمبر 8، لوگوں کا دل جیتنے کا 8واں طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف بولنے والے مت بنیے، سننے والے بھی بنیے۔ کہتے ہیں کہ ایک اچھا اسپیکر اس وقت تک ایک اچھا اسپیکر نہیں بن سکتا جب تک ایک اچھا لسنر نہ بن جائے۔
کیا مطلب؟ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ ہی بولے جا رہے سب کی بات کاٹ کے آپ کی بات سب سے اوپر رہے، لوگ آپ کو زیادہ بھاؤ نہیں دیں گے. لوگ کہیں گے یہ تو بہت بڑبڑیا آدمی ہے، جہاں بیٹھ جاتا اپنی بات کرتا ہے. آپ بولیے بھی اور لوگوں کو سنیے بھی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو سامنے والے کی بات بڑے غور سے سنتے تھے، اس کی بات بیچ میں کاٹتے نہیں تھے، اور جب وہ بات کر لیتا تھا تب آپ اپنی بات. حضرت عطا یہ بہت بڑے تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی آدمی آتا اور کوئی بات کہتا ہے اور وہ بات مجھے پتا ہے، لیکن میں اتنے غور سے سنتا ہوں کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ بات میں نے آج تک سنی نہیں. یہ عطا ابن ابی رباح کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے کوئی آدمی بات کرتا ہے اور وہ بات میں اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہی سن چکا ہوں، 50 سال پہلے ہی سن چکا ہوں، لیکن جب وہ نوجوان مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اتنے خاموشی سے اور چپچاپ سے سنتا ہوں کہ لگتا ہے کہ آج ہی میں سن رہا ہوں، پہلی بار سن. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے، وہ مجلس میں جہاں بیٹھ گئے اپنی ہی باتیں کیے جا رہے. یہ اچھی چیز نہیں. آپ ایک اچھے اسپیکر اگر آپ بننا چاہتے ہیں ایک اچھے لسنر بنیے. اگر آپ ایک اچھے وقتا بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے شروتا بنیے. اگر آپ ایک اچھے مقرر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بولنے میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں تو سننے کی تاب بھی اپنے اندر رکھیے. یہ مجلس کے آداب بھی ہیں اور لوگ بھی ایسے لوگوں کی قدر کریں. نمبر 9، دل جیتنے کا نواں طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں. لوگ الگ الگ کوالٹی کے ہیں، کوئی اونچے گریڈ کا ہے، کوئی بہت پیسے والا ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کو سماج میں بڑا رتبہ حاصل ہے. تو جو جس گریڈ کا ہو، جس لیول کا ہو، اس کو عزت دی جائے. آپ کے علاقے کا ودھایک آ گیا، ایم پی آ گیا، اگرچہ غیر مسلم ہے، اگرچہ اس کے اخلاق بہت اچھے نہیں ہیں، اس کا کیریکٹر بہت اچھا نہیں، لیکن ہے وہ آپ کے علاقے کا ایم پی، ہے وہ آپ کے علاقے کا ودھایک. تو آپ اپنے گھر میں جب وہ آئے، آپ کے علاقے میں آئے، اس کو اونچا مقام دیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ سماج کے ہر طبقے پر آپ اس کو اپلائی کر لیں کہ اگر کوئی انسان کسی اونچے مقام پر ہے تو آپ اس کو اس کا مقام دیں. آپ یاد کریں اپنے رسول کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، پورا مکہ فتح ہو چکا ہے. اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا فہو مومن، اس کو امان دی جاتی ہے. ابو سفیان کون تھے؟ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں لیکن مکہ کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کی سرداری کا خیال رکھا اور اس موقع پر اعلان کیا کہ ابو سفیان کے گھر میں کوئی چلا گیا تو اس کو امان دی جاتی. یہ اللہ کے نبی کا انداز تھا. آپ عزت کریں، لوگوں کو ان کا مقام دیں. ایک حدیث سنیں، ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی کیسی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. اس کو ہم اپنی مٹھی پر قیاس نہ کریں، اس کو ہم اپنی مٹھی کی طرح نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی، اب وہ مٹھی کیسی تھی؟ وہ اللہ کی ذات کے لائق تھی. ایک مٹھی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. اور وہ ایک مٹھی مٹی کہاں سے لی اللہ تعالیٰ نے؟ من جمیع الارض، پوری زمین سے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی لیے آدم کی اولاد میں ہر طریقے کے لوگ، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، اور کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی بیچ کا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں مٹی ہر علاقے کی الگ الگ ہوتی ہے نا. میں کبھی کبھی جھارکھنڈ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے لال مٹیا. بھاگلپور کے آگے ایک علاقہ ہے لال مٹیا، وہاں مٹی لال ہوتی ہے اور وہ مٹی اتنی مضبوط ہوتی ہے، اسی مٹی سے وہاں اینٹیں بنتی ہیں، بہت مضبوط اینٹ بنتی ہے، وہاں کی مٹی باہر بھی جاتی ہے. تو ہر علاقے کی مٹی الگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے مٹی لے کے پیدا کیا. تو آدم کی اولاد ہر طریقے کی ہے. جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، 5 لوگ آپ کو برابر نہیں ہوتے. تو لوگوں کے ساتھ جب آپ معاملہ کریں ان کے اخلاق کے اعتبار سے، ان کے گریڈ کے اعتبار سے آپ معاملہ کریں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ.
یہ تھوڑے سخت مزاج تھے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ بڑے سخت مزاج ہیں. بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی کے پاس ریشم کا کپڑا آیا, ریشم کا قیمتی کپڑا آیا اور اس کپڑے میں سونے کی بٹن لگی ہوئی. اس زمانے میں ریشم بھی حرام تھا اور سونا بھی, ریشم بھی حلال تھا اور سونا بھی حلال تھا, ابھی حرام نہیں ہوا تھا. ریشم کا کپڑا آیا اور سونے کی بٹن لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے وہ سارا کپڑا صحابہ میں بانٹ دیا, لیکن ایک کپڑا سنبھال کے رکھ لیا. اب بعد میں جب حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اللہ کے نبی نے کہا اے مخرمہ, یہ دیکھیے ہم نے آپ کے لیے کپڑا سنبھال کے رکھا. صحابہ کہتے ہیں ایسا کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ تاکہ ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ اسپیشل معاملہ کر رہے ہیں, میرے ساتھ اللہ کے نبی سب سے الگ میرے لیے کپڑا بچا کے رکھا. تو اللہ کے نبی اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے سلوک کے ذریعے انسان کے دل کی سختی کو بھی دور کر دیتے. کوئی کٹھور ہے, سخت مزاج ہے, اللہ کے نبی اپنی محبت سے اس کو آرام کر لیتے. میرے بھائیوں, یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے. اس سیرت سے ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے, اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے ہیں, کئی صحابہ سے روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی جب ہم سے ملتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. آپ کا اخلاق ایسا ہو, آپ کا ملنے جلنے کا انداز ایسا ہو کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ آپ سب سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کے پیارے نبی کا طریقہ. نمبر 10, دلوں کو جیتنے کا 10واں طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل نہ توڑیں. کوئی برا ہے اس کے منہ پر اس کو برا نہ کہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, اجازت طلب کی انہوں نے, باہر دروازے کے باہر اجازت طلب کی. اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ فلاں آدمی آئے ہیں. بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بئس اخو العشیرہ, بہت برا آدمی آ گیا, اپنے خاندان کا سب سے برا آدمی آ گیا. لیکن جب وہ اندر آیا, اللہ کے نبی بڑے مسکرا کے اور بڑی خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کر. حضرت عائشہ یہ سارا ماجرا دیکھ لی. جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی, وہ دروازے کے باہر تھا تو آپ نے کہا بئس اخو العشیرہ, بئس اخو العشیرہ, اپنے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے, اور جب اندر آیا تو آپ بڑا مسکرا کے مل رہے تھے, بڑا ہنس بول رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ متی احدتنی فحاشا, اے عائشہ یہ بتاؤ تم نے اپنے نبی کو کبھی بدزبان کسی کے ساتھ دیکھا ہے کیا؟ میں تو اپنے دشمن سے بھی مسکرا کے متی احدتنی فحاشا, اے عائشہ تو نے اپنے نبی کو کیا کبھی بدزبانی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ. اے عائشہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس سے دنیا میں جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کے سامنے جانے سے بچتے ہیں. انسان اگر اتنا بد اخلاق ہو جائے کہ کوئی اس سے ملنا نہ چاہ رہے, وہ تو بہت بدتمیز آدمی ہے, گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے, بہت بدتمیز آدمی ہے. اگر کوئی اس مقام تک پہنچ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے برا کوئی آدمی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کو بہتر بنائے. تو یہ 10ویں چیز ہے کہ ہم لوگوں کا خیال کریں, لوگوں کا خیال کریں. ہم برے آدمی کے منہ پر بھی اس کو برا کہیں گے تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی. محبت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کریں. اور 11ویں چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی بات چیت میں نرمی پیدا کریں, اپنے کلام میں نرمی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, اے میرے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ آپ کے اندر نرمی پیدا ہو گئی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اے میرے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت مزاج ہوتے, غلیظ القلب, اگر آپ کا دل کٹھور ہوتا, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ صحابہ کرام کی جماعت آپ کے آس پاس نہ ہوتی, اتنے آپ کے صحابہ نہ ہوتے, اتنے آپ کے چاہنے والے لوگ نہ ہوتے. یہ آپ کا اخلاق ہے, یہ آپ کی میٹھی آواز ہے, یہ آپ کی نرمی ہے, یہ آپ کا بولنے کا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ لوگ آپ کو چاہیں. تو میرے بھائیوں اپنی آواز میں, اپنی بات چیت میں نرمی پیدا کریں. بہت سارے لوگ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مار رہے ہیں, ان کا ایسا بولنے کا انداز ہوتا ہے. اپنی آواز میں, اپنے بات چیت کرنے میں آپ نرمی پیدا کریں. اور 12ویں چیز, دلوں کو جیتنے کا 12واں طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں, کاروبار کرتے ہیں آپ, لین دین کرتے ہیں, بہت ٹائٹ مت بنیں,
بہت سخت مت بنو، لین دین میں نرم۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ کی رحمت نازل ہو اس آدمی کے اوپر، سمحا اذا باع، جب کوئی سامان بیچتا ہے تب بھی نرم ہوتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَى، جب کوئی سامان خریدتا ہے تب بھی اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب کسی سے اپنا قرضہ مانگنے جاتا ہے، تقاضا کرنے جاتا ہے تب بھی نرمی ہوتی ہے۔ آج تو اگر باپ اپنے کسی لڑکے کو تقاضا کرنے کے لیے بیچتا ہے کسی کے ہاں، تو 4 بیٹوں میں اس کو بیچتا ہے جو بات کرنے میں سب سے بدتمیز ہو، تاکہ وہ پیسہ جلدی سے لے کے چلا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں تقاضا کرنا سب کے بس کی چیز نہیں ہے، پیسہ کسی سے نکلوانا، لیکن اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں رحم اللہ رجلا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، بہت آپ کو ایمرجنسی نہیں ہے اور آپ کا کسی کے اوپر آپ کا قرضہ ہے، تو آپ تقاضا کرنے میں بھی نرمی سے کام کریں۔ قرآن کریم ہمیں نسخہ بتاتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی ایک نہیں ہو سکتی، ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ اگر برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، آپ کا کٹر دشمن آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیے، اللہ کے نبی کے کٹر دشمن آپ کے خون کے پیاسے آپ پر دل و جان نچھاور کرنے والے بن گئے، آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھیے۔ والکاظمین الغیظ، اللہ نے فرمایا کہ میرے جنتی بندے وہ ہیں، میرے نیک بندے وہ ہیں، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اگر لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے، اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، نوکر چاکر سے کوئی غلطی ہو جائے، فوراً سزا نہیں دینے لگتے، فوراً ایکشن نہیں لے لیتے، نرمی سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور آخری چیز، لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کا 13واں اور آخری طریقہ، جس کو بیان کر کے ہم بات ختم کریں، کہ آپ کا کپڑا، آپ کا ظاہری سراپا، آپ کا رہن سہن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ میلے کچیلے گندے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ٹہلیں اور بولے ارے ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آخرت کے طلبگار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھا کپڑا نہ پہنیں، آپ اچھا کھانا نہ کھائیں، آپ اچھی وضع قطع نہ اپنائیں۔ آپ کا کپڑا اچھا ہو، آپ کا لباس اچھا ہو، آپ کی شکل و صورت اچھی ہو، آپ اپنے بالوں میں کنگھی کر کے رکھیں، اپنا چہرہ صاف رکھیں، اپنے جسم کی صفائی رکھیں، آپ کے بدن سے پسینے کی بدبو نہ آئے، آپ سے کوئی ملے تو آپ کی خوشبو اس کے ناک میں محسوس ہو، آپ کا ایسا سراپا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے عبداللہ بن امام احمد کہتے ہیں، اپنے ابا کے بارے میں کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں ان کا لڑکا عبداللہ ابن امام احمد کہتے ہیں ما رأيت احدا انظف صوبا ولا اشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر راسه وشعر بدنه ولا انقى صوبا واشده بياضا من احمد بن حنبل۔ کہتا ہے کہ میرے ابا احمد ابن حنبل، میں نے ان سے زیادہ صاف ستھرا کپڑا پہننے والا کسی کو نہیں، اپنے بال کا، اپنی مونچھوں کا خیال کرنے والا، اپنے بدن کا خیال کرنے والا اتنا زیادہ کسی کو نہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے کہہ رہے، ان کے بیٹے کہہ رہے، اپنے باپ سے زیادہ سفید اور چمکدار کپڑا میں نے کسی کو پہن دیا۔ نفاست، اوڑھنے پہننے میں نفاست، یہ ہماری شریعت میں مطلوب ہے۔ آپ کے اسی علاقے کے ہمارے جماعت کے بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، جو ایک زمانے تک جامعہ سلفیہ مادہ علمیہ کی شیخ الجامعہ رہے، مولانا عبدالوحید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ہم نے تو بہت بچپن میں ان کو دیکھا، لیکن ان کے بارے میں مولانا یونس صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ کپڑے کے معاملے میں بڑے نفاست پسند تھے، کہاں کہاں لمبا لمبا ٹرینوں میں سفر کرتے تھے، مگر کپڑوں کی کریز کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے۔ یہ نفاست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ ایک انسان کا کپڑا اچھا ہو، اس کی وضع قطع اچھی، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہاں ایسا نہ ہو
کہ آپ کا کپڑا تو بڑا اچھا ہے, آپ کی وضاحت تو بڑی اچھی ہے, لیکن اندر بڑی سیاہی بھری ہے, اندر آپ کا کیریکٹر بڑا گندا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اتنے نہ لگ جائیں کہ اللہ کو ناراض کرنے لگے. کپڑا اچھا ہے, ظاہر اچھا ہے, بال بڑے خوبصورت ہیں, چہرہ بڑا چمکدار ہے, لیکن آپ کی شخصیت, آپ کی ذات اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. یہ بھی میرے بھائیوں یہ مناسب نہیں ہے. ایک حدیث سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. ترمذی کی روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو لیٹر لکھا. حضرت امیر معاویہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آج ان کے بارے میں بڑی بدتمیزی کرنے والے بڑی بدتمیزی کرتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں, اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں ملک شام کے گورنر تھے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو لیٹر لکھا اور کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے, لیکن وہ نصیحت بڑی جامع اور معنی کیجیے, بہت لمبی چوڑی نصیحت مت کیجیے, چھوٹی سی بات بتائیے, کام کی بات بتائیے. تو حضرت عائشہ نے لیٹر کا جواب دیا, کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے تو حدیث سے کرتے, اللہ کے رسول کی حدیث سنا کے کرتے. اما عائشہ کہتی ہے کہ سنو اے معاویہ, میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, من التمس رضا اللہ بسخط الناس, جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. لوگ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں, لیکن اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے. جو لوگوں کو ناراض کر کے بھی اللہ کو راضی کر لیتا ہے, کفاہ اللہ مؤونۃ الناس, اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا. اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا, کسی کے در کا بھیکاری نہیں بناتا. اللہ اس کی ہر قدم پہ مدد کرتا ہے. جو اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کر دے, اللہ اس کی مدد کرتا ہے. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ, اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دے, لوگوں کو خوش کرنے میں اتنا لگ جائے کہ اپنے رب کو ناراض کر دے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا. جا, جب تجھے ہماری رضا نہیں چاہیے, جب تجھے ہمیں ناراض کر کے تو دنیا والوں کو راضی کر رہا ہے, تو جا, میں نے تجھے دنیا والوں کے حوالے کر دیا. اور ظاہر سی بات ہے, جس کو اللہ دنیا والوں کے حوالے کر دے, جس پر سے اللہ اپنی نظر رحمت ہٹا لے, جس پر سے اللہ اپنا کرم ہٹا لے, اس سے بڑا بدنصیب کون. حضرت عائشہ نے اپنے لیٹر میں بس یہ حدیث لکھی اور آخر میں لکھا واللہ المستعان, اللہ ہم سب کی مدد کرے. تو میرے بھائیوں, آپ اچھا کپڑا پہنیں, اچھا مکان بنوائیں, اچھے کھانے کھائیں, لوگوں سے ملے جلیں, مگر لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہ کریں. یہ چند اہم باتیں تھی جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. 13 چیزیں تھی قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ نسخے, میں نے کوئی نئی بات نہیں بتائی. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوگی تقریروں میں, جمعہ کے خطبوں میں. یہ الگ بات ہے, میں نے آج اس کو اس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے بیان کیا. تو میرے بھائیو, یہ باتیں صرف بیان کرنے کے لیے, ان کو ہم اپلائی کریں, ان کو اپنے اندر پیدا کریں. ان اخلاق کو, ان چیزوں کو جو بیان کی گئی, ہم سب اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے بچھڑے ہوئے دلوں کو ملا دے. اللہ اگر ہمارے اس محلے میں, اس مسجد کے مصلیان میں, اس علاقے میں جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں, اگر ہمارے دلوں میں کسی کے لیے نفرت ہے یا ہمارے لیے کسی کے دل میں نفرت ہے, اللہ ان نفرتوں کو مٹا دے. اللہ دلوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ دل سے حسد اور جلن کا مادہ نکال دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل میں ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ ہمارے سیریا میں ہمارے جو مظلوم بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے, اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ ہمارے برما کے روہنگیا مسلمانوں پر ان کے جان و مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک کے اندر ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں, اللہ سب کے جان و مال کی, سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک کے امن و چین کی, امن و سکون کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے امن و سکون کو برباد کرنے والی جو بھی طاقتیں ہیں, اللہ ان طاقتوں کو ناکام کر دے. اللہ اس ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک میں سب کو آپس میں مل جل کر محبت اور رواداری اور ہمدردی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو
قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے، جو کسی مصیبت میں ہے، کسی بھی قسم کی ٹینشن میں ہے، تکلیف میں ہے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کرے فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توحید اور ایمان پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔